بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات کی تھی فطرت کی اور زوال سے نکلنے کی سبیل۔ ایک موضوع تھا بنیادی کہ زوال سے نکلنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، تو ہم نے کچھ انکمپلیٹ بات ہوئی تھی۔ آج ہم اس کو یوں شروع کرتے ہیں علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو ہم نے کل بات کی تھی کائنات کی فطرت اور انسان کی فطرت، یہ دو چیزیں ہیں، اور پلس اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم دور زوال میں ہیں۔ جو ہماری تاریخ ہے، جب ہم زوال کے دور میں ہوتے ہیں تو گویا وہ تاریخ نہیں رہتی بلکہ وہ تاریخ ہو جاتی ہے۔ دور تاریخ سے ہم ایک جست لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی اس بنیادی تہذیب کو ایکچوالائز نہیں کر رہے ہوتے یا اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو جو دوسری اقوام ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو کن فیکون، کائنات ناتمام نہیں ہے، کائنات ابھی ناتمام ہے، ناتمام کا سفر تمام کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کائنات کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فطرت اور کائنات کی فطرت کو دریافت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتی ہے، لوگ ان قوموں کو اپنا امام اور سردار مان رہی ہوتی ہے۔ جو قوم دور تاریخ میں ہو، جن کی تاریخ شاندار تو ہو لیکن ان کا حال تاریخ میں ہو، اگر وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں اپنی مجموعی تہذیب اور مجموعی قوم کو، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کا وہ ماضی مستقبل بن جاتا ہے اور وہ مستقبل ماضی بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں افتاد یہ پڑتی ہے کہ جب دور آتا ہے زوال کا، اس میں ہم کسی اور کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی فطرت کی نئی ایک چیز سامنے آتی ہے، یعنی فطرت دریافت ہوتی رہتی ہے کن فیکون کے اس نقطے کی بنیاد پر، مطلب کوئی بھی شے سامنے آ گئی، ٹیکنالوجی کا دھماکہ ہو گیا یا سوشل چینج آ گئی، سماجی نظام بدلا، اس میں چینجز آنا یہ بھی ایک فطری بات ہے۔ لیکن جو قوم یہ دعویٰ کرے کہ ہماری جو ٹرانسنڈنٹل تہذیب ہے، دعویٰ تو یہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو فطرت سے ہم آہنگ نہیں کر رہے ہوتے اور نئی بات کو وہ قبول کر رہے ہوتے۔ ایک وقت آتا ہے وہ نئی چیز کو رد کر دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں بیک وقت اور کلی طور پر۔ ہوتے تو ہیں کس میں، وہ دور زوال میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اسی رد کی ہوئی چیز کو قبول بھی کر لیتے ہیں، جوازیت کا ایک فتویٰ آ جاتا ہے مان لیجئے۔ تو جو دوسری قومیں ہوتی ہیں، دوسرے انسان ہوتے ہیں، بہت بڑا سیٹ بیک لگتا ہے آپ کی اس ایک بات کی وجہ سے، پوری قوم، پوری تہذیب کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ریپریزنٹیٹیوز تھے اس کے، کہ اسی چیز کو ایک وقت تھا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور آج اسی چیز کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ جواز کے پہلو تو پہلو ہیں، جواز کی دلیلیں ان کے پاس تو ہیں، لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اب اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، تو پوری مجموعی قوم جو ہے، مجموعی تہذیب جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ اس وقت جب دور زوال میں ہمارا ایک ہی کام رہتا ہے کہ ہم فطرت کو سمجھیں، فطرت کو دریافت کریں۔ جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں اس چینج کے دور میں ہم اس تہذیب کو کمپیٹیبل کرنے کی کوشش کریں، ہم آہنگ کرتے رہیں زمانے کے ساتھ۔ کیوں؟ کائنات ناتمام ہے، ہر دم یہاں متغیر ہونے کی آوازیں جو ہے وہ پھٹ رہی ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں۔ اگر تو ہم نے اپنا دامن اس سے بچا لیا یا ہم نے اس سے مطابقت پیدا نہ کر لی تو ہمارا ماضی تاریخ سے تاریخ تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو موجود ہیں تہذیبیں ہم ان کے اندر اپنے آپ کو تحلیل کر کے اپنا تعارف اور اپنا وجود بھی کھو دیتے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری کوئی بنیاد ہے، ہماری کوئی ابتدا ہے یا ہماری کوئی انتہا ہے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہم سے ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے دور زوال میں کہ ایک ظاہر سی بات ہے جو بھی دور چل رہا ہوتا ہے اس کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، اس کے بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی وجہ ہے زوال میں رہنے کی اس وقت جو طوق لگے ہوئے غلامی کے، اس کی یہ ہے کہ ہم نے موجود جو قائم تہذیب ہے اس کی بنیادی اصولوں پر ہم کمپرومائز کر گئے ہیں۔
یعنی آپ کی تہذیب بالفعل قائم ہے، ہم پوری طرح اس کو ایگری کر رہے ہیں، لیکن اپنی جو تہذیبی عناصر ہیں، ہمارے جو دوسرے جزیات ہیں، ایک تو ہے نا تہذیب کے بنیادی اصول، ان پر ہم نے کمپرومائز کر لیا، لیکن جھگڑا اس پر ہے کہ یہ جو جزیات کا اختلافات تھا اس میں ہم نے جھگڑا شروع کر دیا، یا جو ہمارا اجتماعی ذہن ہوتا ہے اس قائم تہذیب کے نیچے جو بھی ایک مجموعی ذہن بنتا ہے، مذاق بنتا ہے، اس کے اندر ہم نے اختلاف کر لیا۔ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، اس وقت جو مجموعی نظام بنتا ہے وہ 2-3 اصول ہیں اس کے، ہم نے اس کو قبول کر لیا، لیکن جزوی اختلاف تھا کسی ایک مسئلے میں، مطلب مان لو میوزک ہے، ٹھیک ہے نا، انسٹرومنٹ ہیں اس کے، اس پر اختلاف پہلے سے موجود ہے، لیکن اس بات کو ہم نے ایک اصول بنا کے رکھ دیا۔ اچھا، ہوا یہ کہ ہم نے اس کے خلاف تو ایک دلیل دی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن پوری قوم، اس وقت پوری انسانیت اسی میوزک کی طرف، یا وہ جو گانے والے ہیں ان کی طرف لپک رہے ہیں۔ تو گویا میں نے جو دلیل دی تھی، جو عدم جواز کا ایک فتویٰ میں نے دیا تھا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر اثر نہیں ہوا، اس کا مطلب اس کی بنیادیں تو ہیں نا، وجوہات تو ہیں کہ آپ کی بات میں اثر کیوں نہیں ہے۔ گویا یہ اختلافات اس نوعیت کے نہیں تھے جس پر ہم نے فوکس کرنا تھا۔ اگر تو اس وقت یہ عام چلن ہے کسی چیز کا کہ ہمارا مجموعی ذہن، مجموعی مذاق تو وہی بن چکا ہے، کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ تھا اس میں؟ الٹرنیٹ اگر آپ کے پاس نہیں تھا تو اس بات کو مت چھیڑیے جس سے مزید غلامی کے اندر ہم جو ہے وہ غلامی کے جو توق اور مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ ہمارا فوکس اس وقت ہونا چاہیے کہ جو مجموعی نظام ہے اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر میں نے اور آپ نے کمپرومائز کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر ہم فوکس کریں، فطرت کو دریافت کرنے کی کوشش کریں، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، تو الا ماشاء اللہ ہماری جو مجموعی تہذیب ہے، جو بنیادی تہذیب ہے، اس کے جو امکانات ہیں وہ واضح سے واضح تر ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ بات ہوگی اس سے آگے۔